السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، آپ نے پوچھا تقیہ کب کرنا جائز ہے۔ تقیہ لفظ ہے، تقیہ نہیں، تقیہ تھوڑا سا کھینچ کے۔ تو یہ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جب جان جا رہی ہو، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مصیبت پڑ جائے، کوئی آپ کو قتل کر سکتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو تکلیف بہت پہنچا سکتا ہے، قید کر سکتا ہے، تو آپ اس وقت تقیہ کر جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یعنی کہ وہ حق بات چھپا جائیں اور بظاہر اس کو جو ہے نا باطل کے ساتھ اگر آپ کی مماثلت بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور پیش کریں۔ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے، حق کی گواہی دے رہا ہے، لیکن آپ کی زبان، آپ کا ظاہر اس وقت اس چیز میں یا خاموش ہو جائے اور یا باطل کے ساتھ مماثلت اختیار کر جائے اور اپنی جان بچا لے۔ یہ کرنا حلال ہے، بالکل جان بچانی فرض ہے۔ آپ کسی ایسے نرغے میں آ گئے جہاں باطل آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقیہ لفظ ان لوگوں نے وہ شیعوں کی مخالفت میں اس کو برا لفظ بنا لیا ہے، اور شیعہ بیچارے کوئی بھی بات کرے کہتے ہیں جس نے تقیہ کیا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پکڑ لیا ایک جگہ پر کفار نے، انہوں نے کہا تم برا کہو اپنے نبی کو، تم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہہ دیا، اپنی جان بچا لی اور روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ واقعہ، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب تم برا کہہ رہے تھے، اسلام کو برا کہہ رہے تھے، مجھے برا کہہ رہے تھے، اس وقت تمہارا دل کیا کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، دل تو آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کو ایک سچا رسول مانتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ پھر اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کبھی پھر دوبارہ بھی اس طرح کا وقت آ جائے اور اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو برا بھلا کہنا اور طنز کرنا یہ بالکل ناانصافی ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین ایسا ہو، کوئی بھی معاشرہ ایسا ہو کہ انسان اپنی جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، اور آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں، اپنی جان بچانا ہر لحاظ میں فرض ہے۔ وہ مصیبت کبھی آ جائے دیار غیر میں، دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے سامنے، مخالفین کے سامنے، آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس تکلیف کو جو ہے نا تقیہ میں بدل کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کے مرتبے پر بھی منصوب فرمائے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر انسان کے جینز ہوتے ہیں، ہر انسان کے ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جان دے دی۔ کیوں؟ حسین ابن علی کو پتا تھا اگر میں نے یہ کر لیا، چونکہ میں ہوں سب سے برگزیدہ ترین انسان اس وقت دنیا میں، اور رسول اللہ کا نواسہ، رسالت کا خون، سیدہ شباب اہل جنہ، اگر میں ایسا کر جاؤں گا تو رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ سنت بن جائے گی اور لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے اور یہی کریں گے، ہمیشہ یہی کریں گے۔ لہٰذا حسین ابن علی کا مقام سیدہ شباب اہل جنہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ وہ تقیہ کر جاتے، انہوں نے اپنی جان دے دی۔ ہمارے ایمان کمزور ہے، اس درجے تک نہیں ہے، اور ہماری کوئی نقل بھی نہیں کرے گا، ہمیں کوئی حجت بھی نہیں بنائے گا۔ ہم مر گئے، کسی نے کیا یاد کرنا ہے؟ تو ہم کیوں کفار کے ہاتھوں مرتے رہیں؟ حسین ابن علی جیسے اگر یہ معاملات ہیں نا، وہ حجت بنتے ہیں زمانے میں۔ اس لیے ہر ہستی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ہستی کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس ہر وقت کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس نوعیت کے مطابق آپ تقیہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔